بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اچھا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہم 3 ایسے الفاظ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اگر آپ حضرات نے پڑھ لیے تو سامنے والا انسان آپ پر مہربان ہو، آپ کی ہاں میں ہاں بھرے گا، آپ کا کہنا ماننے لگ جائے گا۔ انشاءاللہ آپ حضرات جب اس وظیفے کو کریں گے، کسی کے لیے بھی کریں گے، تو وہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا، آپ کا کہنا ماننے لگے گا۔ پیارے عزیز دوستو، یہ وظیفہ آپ حضرات کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے، تو ہمارے ساتھ لاسٹ تک بنے رہیں۔ عزیز دوستو، اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، والدین بھی اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، اور اولاد بھی اپنے والدین کے لیے کر سکتی ہے۔ عزیز دوستو، آپ کی اولاد اگر آپ کی نافرمان ہے، وہ آپ کا کہنا نہیں مانتی ہے، وہ آپ کا بات نہیں سنتی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی فرما بردار ہو جائے، آپ کا کہنا ماننے لگے، آپ کی بات سننے لگے، اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، آپ کا کہنا ماننے لگے گی، آپ کی بات سننے لگے گی۔ عزیز دوستو، بہت سی ایسی اولادیں ہوتی ہیں کہ جن کے والدین غلط راہ پر چلتے ہیں، اگر ان کی اولاد ان کو صحیح بات بتائے، صحیح راستہ دکھائے، تو وہ ان کی بات کو نہیں مانتے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین صحیح بات ماننے لگیں، ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگیں، غلط راستے سے بچ جائیں، تو آپ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل کی برکت سے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے والدین آپ کی بات کو ماننے لگیں گے، سیدھی راہ پر چلنے لگیں گے۔ عزیز دوستو، اگر کسی کی بیوی اس کا کہنا نہیں مانتی ہے، آپ اس کی بات نہیں سنتی ہے، تو اس کا شوہر اس عمل کو کر لے انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل کی برکت سے اس کی بیوی اس کا کہنا ماننے لگے گی، اس کی فرما بردار ہو جائے گی، اس کی ہاں میں ہاں بھرنے لگے گی۔ عزیز دوستو، اگر کوئی بیوی ایسی ہے کہ اس کا شوہر اس کا کہنا نہیں مانتا ہے، اس کی بات کو نہیں سنتا ہے، تو اگر وہ بیوی اس وظیفے کو کر لے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کا شوہر اس کا کہنا ماننے لگے گا۔ اگر کوئی دوست کسی کا کہنا نہیں مانتا ہے، اس کی بات نہیں سنتا ہے، اس سے ناراض ہے، تو وہ اس عمل کو کر لے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے دوست اور آپ کے عزیز و اقارب تمام آپ کا کہنا ماننے لگیں گے، آپ کی بات کو سننے لگیں گے۔ تو دوستو، آپ حضرات سوچتے ہوں گے کہ وہ عمل کون سا ہے کہ جس کے کرنے سے لوگ ہماری بات کو ماننے لگیں گے، ہماری بات کو سننے لگیں گے، ہماری بات پر عمل کرنے لگیں گے؟ تو اس کے بارے میں ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ حضرات اس وظیفے کو 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سے ہو سکے تو آپ اس وظیفے کو رات میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تنہائی میں پڑھیں، اور آپ حضرات پاک و صاف ہو کر باوضو ہو کر اس وظیفے کو کریں۔ تو عزیز دوستو، جب آپ حضرات پاک و صاف ہو کر کے باوضو ہو کر کے ایک تنہائی جگہ میں بیٹھ جائیں، تو آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، یا یہ والا درود پاک پڑھ لیں: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں: صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 7 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ عزیز دوستو، جب آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے بعد یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس کو 41 بار پڑھیں۔ جی ہاں دوستو، 40 مرتبہ یا ودودو کا ذکر کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو آپ 40 مرتبہ پڑھیں۔ اس کو آپ 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کو 40 مرتبہ پڑھیں۔ جی ہاں دوستو، یا عزیزو یا عزیزو کا 40 مرتبہ ورد کرنے کے بعد آخر میں 7 مرتبہ وہی درود شریف پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ ایسا کرنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا۔
عزیز دوستو، یہ وظیفہ کرتے وقت آپ حضرات کو کسی سے بولنا نہیں ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے، بنا کسی سے بات کی یہ وظیفہ کریں۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ اپنی اولاد کے لیے کیا ہے تو آپ یہ وظیفہ کر کے اپنی اولاد کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ اور اگر اولاد نے اپنی والدین کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے تو والدین کے اوپر وہ پھونک مار دیں۔ اگر کسی خواتین نے اپنے شوہر کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے تو وہ اپنے شوہر کے اوپر دم کر دے، پھونک مار دے۔ اور اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کے لیے وظیفہ کیا ہے تو وہ اپنی بیوی کے اوپر دم کر دے۔ اور اگر آپ اس کے اوپر دم نہیں کر سکتے تو آپ اس کا نام لے کر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا کو اللہ رب العزت قبول فرمائے گا، آپ کی دعا کو اللہ رب العزت پورا فرمائے گا۔ آپ صرف یقین رکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔